اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب کرتا سے دل ہم پڑھ رہے ہیں، آج بھی اشعار حمد کے ہوں گے اور آج تاریخ ہے 18 فروری 2023 اور آج دن ہے ہفتے کا۔ توجہ کے ساتھ اشعار توجہ سے سماعت فرمائیں۔ 5 اشعار پڑھیں گے، شعر نمبر 151 سے لے کر 155 تک پڑھیں گے، تو توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ شعر نمبر 151 ہے: موت جد آوے عرض گزاراں، رب یار دی دید کرا دے، میں مرنا وچ یار دے قدماں، مینوں یار دے دیس پہنچا دے۔ موت جد آوے یعنی جب موت آئے، عرض گزاراں میں گزارش کرتا ہوں، یار دی دید کرا دے۔ دید کہتے ہیں زیارت، مجھے یار کی زیارت کروا دے۔ یار کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علیہ۔ میں مرنا وچ یار دے قدموں، میری جو خواہش ہے میں چاہتا ہوں کہ میں یار کے قدموں میں ہی مروں، مینوں یار دے دیس پہنچا دے۔ مجھے یار کے قدموں میں، سرکار کے قدموں میں وہیں پہنچا دے جہاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب مجھے موت ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، میرے رب مجھے اپنے محبوب کی دید کرا دینا۔ میں مرنا چاہتا ہوں یار کے قدموں میں، مجھے یار کے دیس پہنچا دینا۔ اب اس سے پہلے کہ میں شعر کی تشریح کروں، آپ کے سامنے میں ایک واقعہ رکھتا ہوں، آپ اس واقعے کو ذرا سوال توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا ہوا ہے، تو ایک شخص دربار کے اندر بیٹھا ہوا ہڑبڑا کے اٹھ پڑا کہ یہ شخص مجھے بڑا گھور کے دیکھ رہا ہے، تو اے سلیمان علیہ السلام، آپ کا تو ہواؤں پر کنٹرول ہے، آپ مجھے ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں میں محفوظ ہو جاؤں۔ تو اس شخص کو وہی پہنچا دیا جہاں پر اس بندے کی خواہش تھی، اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ مالک الموت سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ مالک الموت نے کہا کہ رب نے کہا کہ اس بندے کی روح قبض کرنی ہے، زمین کے فلاں حصے پہ قبض کرنی ہے، تو میں گھور کے اس کو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس نے تو وہاں مرنا ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جگہ وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو اس نے خود ہی آپ سے کہا کہ مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میں شخص کی غضبناک آنکھوں سے بچ جاؤں۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے پھر یہ شعر لکھا کہ زمین ساری خدا کی ہے۔ جب کسی بندے کے نصیب میں کچھ لکھا جاتا ہے، بھلائی ہو یا کچھ صدا ہو، تو اسے خطہ زمین کا وسعت دے دیا جاتا ہے، اسے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پر اس کی روح نے قبض ہونا ہے، جہاں سے اس کو فائدہ ملنا ہے یا نقصان ہونا ہے۔ تو اس مثال کو میں نے ایسے جوڑا کہ ہمارے نصیب تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کی محبت عطا کر دی، اور محبوب کے صدقے ہم وہاں پہنچ گئے جہاں ہماری خواہش تھی اور جو ہم چاہتے تھے، ہم پر کرم ہوا۔ اب یہاں پر جو شخص ہے مرنے والا، میں آپ ہم سب جو حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، میرے مالک جب میرا آخری ویلا آئے، میرا آخری وقت آئے، تو مجھے اپنے یار کا دیدار کروا دینا، میں تیرے یار کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں، اور مجھ پر یہ کرم کرنا کہ مجھے اپنے یار کے دیس میں پہنچا دینا۔
حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے جس کی بڑی لمبی تفسیر ہے، میں جس کو خال خال بیان کرتا ہوں کہ 3 حقیقتیں بندے کے ساتھ گزریں گی جو دنیا سے جانے والا ہے۔ ایک حقیقت یہ کہ جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوگی تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گزارا جائے گا جس منظر کو اس نے اپنی زندگی میں سر انجام دیا۔ دوسرا، اس کی جو دلچسپیاں تھیں، جو مصروفیات تھیں، جو اس کے معاملات زندگانی تھے، وہ ایک فلم ریل کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گزریں گے۔ اور نمبر 3، وہ اسی شخص کی محبت میں دنیا سے جائے گا جسے دنیا میں پیار کیا کرتا تھا۔ تو یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، شعر کے اندر شاعر لکھتا ہے کہ یار دید کرا دے، جس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا، محبت کی، الفت کی، انس کیا، وہ دن رات انہیں کے گیت گاتا ہے۔ تو جب اس کی روح قبض ہوگی نا تو اسے لگے گا کہ جیسے وقت اثر ہو گیا ہے، بھلے وہ صبح 6 بجے فوت ہو، دن کو 2 بجے فوت ہو، شام کو، رات کو، اس سے لگے گا کہ جیسے وقت اثر ہو گیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس کی بھی تفسیر ملتی ہے لیکن وقت نہیں ہے، میں کسی دوسری گلی میں نہ چلا جاؤں۔ تو پھر جو اللہ کے محبوب بندے دنیا سے جاتے ہیں تو وہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پاتے ہیں اور یار کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ اور جو دوسری لائن ہے، مینوں یار دے دیس پہنچا دے، مجھے بتاؤ وہ کون سا دیس ہے جو میرے محبوب سے خالی ہے، وہ کون سا دیس ہے جو میرے محبوب سے خالی ہے۔ جس طرح کمرے کے اندر یہ لائٹ جل رہی ہے نا، اسی طرح میرے محبوب کا وجود پاک پوری کائنات کے اندر موجود ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، کوئی ایسا کونا نہیں ہے جس میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک نہ ہو۔ وہ تو جان ہے، وہ جہان کی، جو جان نہیں تو جہان نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے کریم آقا، میں استغاثہ کر رہا ہوں کہ میری جب جان نکلنے والی ہو تو مجھے آپ کا دیدار ہوتا رہے، دیدار ہوتا رہے، جان نکلتی رہے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ میرے خدا، میری یہ خواہش ہے کہ مجھے یار کے قدموں میں ہی موت آئے، میں یار کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، یار کی محبت میں فرشتہ ہونا چاہتا ہوں، قربان ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ شاعر کی خواہش ہے۔ شعر نمبر 152 یعنی 152، جے تو چاویں رب دسدا نہیں، جے سمجھے ہر تھاں ہوئے، جے تو چاویں رب دسدا نہیں، جے سمجھے ہر تھاں ہوئے، کس دی مجال دل فقیرہ جڑا کر حجت کھلوے۔ جے تو چاہے، اگر تو چاہتا ہے رب دسدا نہیں، تو چاہے کہ رب دسدا نظر آئے، یہ تو بات اوکھی ہے۔ تو جے تو سمجھے وہ ہر تھاں ہوئے، اور اگر تو سمجھ لے تو ہر جگہ موجود ہے۔ کس دی مجال، کس کی جرت ہے، دل فقیر یہ کس کی جرت ہے، جڑا کر حجت کھلوے۔ حجت کہتے ہیں اعتراض کرنا، حجت کہتے ہیں اعتراض کرنا، کسی کام کا بولا جائے اور اس کام کو ٹال مٹول کرنا، یہ حجت کہلاتا ہے۔ اے بندے، اگر تو چاہے کہ تو رب کو دیکھ سکے تو اس کو دیکھ نہیں سکتا، اگر تو چاہے، لیکن اگر سمجھے تو ہر جگہ موجود ہے۔ کس کی مجال ہے دل فقیر جو حجت کر کے یا حقیقت کا انکار کر کے سامنے کھڑا رہ سکے، کس کی مجال نہیں۔ اب شاعر کہتا ہے یہ تو چاہے، اب چاہنے میں اور سمجھنے میں فرق ہے۔ یہ تو چاہے اور دسدا نہیں، اگر تو اسے دیکھنا چاہے تو تجھے نظر نہیں آئے گا، یہ تو چاہ رہا ہے، لیکن سمجھنا کسی اور چیز کا نام ہے، سمجھنا ایک اور کیفیت کا نام ہے۔ تیرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، چاہنا سارا اسی کا ہی ہے، چاہنا میرے مالک کا ہی ہے، تیرا چاہنا کیا ہے۔
تو چاہتا ہے تو تجھے چاہنے کے لیے پہلے سمجھنا پڑے گا. یہ تو چاہے وہ دسدا نہ ہی، تیرے چاہنے سے تو تجھے نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر تو سمجھے گا تو پھر ہر تھا موجود ہے وہ. اگر تو سمجھ جائے گا تو ہر جگہ موجود ہے، اس سے کوئی چیز خالی نہیں، کوئی جہان خالی نہیں، کوئی مقام خالی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جہاں پر اس کا وجود نہیں. میرے خدا کی بات ہو رہی ہے. جس طرح یہ روشنی کا حلول پورے کمرے میں ہے نا، مجھے آپ کے چہرے صاف صاف نظر آ رہے ہیں، اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور پاک ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. بات تیرے سمجھنے کی ہے، تیرے چاہنے کی نہیں ہے، کیونکہ جب تو اپنی چاہت اس کے سپرد کر دے گا، تیری چاہت کو وہ لے لے گا، تو پھر جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا. جیسا چاہے گا نا تو ویسا ہی ہوگا. پہلے تجھے اپنے نفس کا محاصرہ کرنا پڑے گا، تجھے پہلے اپنے نفس کا محاصرہ کرنا پڑے گا. اب محاسبہ تو سنا تھا، لیکن محاصرہ یہ کیا بات ہے؟ محاصرے کے معنی ہوتے ہیں گھیرنا. اپنے نفس کو ایک جانور کی طرح ایسے سنبھال کے رکھنا ہوگا، کسی کی زمین کی فصل کو برباد نہ کرے، اللہ کے محرمات کو نہ توڑے، اللہ کے حکامات کے اندر حکم عدولی نہ کرے، رب کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر اپنی ترمیم نہ کرے اپنے نفس اور اپنی مرضی کے مطابق. پہلے تجھے اپنے نفس کے جانور کو سنبھالنا ہے، پھر جب تو اس کو سنبھالے گا تو اس کی دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے حفاظت کرے گا. دن کو جب کلیام شریف سے واپس آ رہے تھے تو دیکھا آپ نے کہ بھیڑ بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ 5-6 لوگ اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. اس محاصرے میں حفاظت بھی ہو رہی تھی. چلتے پھرتے غور کیا کرو، میں نہ چلتے پھرتے رہا کرو، ہر چیز پہ غور کیا کرو کہ وہ 5-6 لڑکے اس ریوڑ کو جو کچھ 100 پر مشتمل تھا اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے، اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا کہ یہ کسی کے فصل میں نہ چلے جائیں، کسی گاڑی کے نیچے نہ آ جائیں. تو یہاں پر محاصرہ بھی کیا اور اس کا خیال بھی رکھا، اور جو اس کا خیال ہے وہ اس کا محاسبہ ہے. جب تم محاصرہ کرو گے، گھیرا ڈالو گے اپنے نفس کے گرد، اس کا خیال رکھو گے، ہر اس چیز سے اس کو روکو گے جس میں شیطان مردود کا فطور ہے، تو یہ تمہارا محاصرہ کہلائے گا. اور جب وہ تمہاری بات میں آ جائے گا، جیسے بھیڑ بکریاں اس مالک کی بات مان رہی تھی، تو سمجھو کہ تم نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا. جب تمہارے نفس کا محاسبہ ہو جائے گا، تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا، تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ میرا رب تو ہر جگہ موجود ہے، میرا رب تو ہر جگہ موجود ہے. پھولوں کے اندر موجود ہے، روشنی کے اندر موجود ہے، چاند ستاروں کے اندر موجود ہے، فضاؤں میں، گھٹاؤں میں، ہواؤں میں، ہر جگہ اس کا موجودگی اس کی موجود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تیرے چاہنے کی بات نہیں، تیرے سمجھنے کی بات ہے. اور سمجھنے کے لیے تو خود سے کچھ نہیں کر سکتا. اگر تجھے کچھ سمجھنا ہے، اگر تجھے کچھ سمجھنا ہے تو تو جا کے ان کے پاس بیٹھ جو اللہ کے پیارے محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے پیارے محبوب بندے ہیں، تو ان کے پاس جا کے بیٹھ، ان سے رب کا پتہ لے، ایڈریس لے. اور پھر کیا ہوگا؟ پہلے تیرا چاہنا تھا وہاں جانا، اب جب تم معرفت کے رازوں کو سمجھ گیا تو تو نے چاہا کچھ تھا، سمجھ میں کچھ آنا شروع ہو گیا، سمجھ میں کچھ آنا شروع ہو گیا. ایک فقیر قبرستان میں کھڑا صدائیں لگا رہا تھا، قبرستان میں کھڑا صدائیں لگا رہا تھا. اب چاہنے اور سمجھنے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. تو جیسے کوئی میت قبرستان میں آتی نا، تو وہ ایک شعر وہ ضرور پڑھا کرتا تھا، لوگ سن کے چلے جاتے تھے. اس وقت کا جو جابر بادشاہ تھا، اس کا گزر اس قبرستان سے جب ہوا نا، تو اس شخص نے جب شعر پڑھا تو اسے سمجھ آ گیا. اس نے چاہا، اس نے سمجھا. اس نے کیا شعر پڑھا؟ اس نے شعر پڑھا، دیکھو بندیا قبراں تے پے نی پھل،
قبراں تے پے نہیں پھل دیکھو بندیا قبراں تے پے نہیں پھل سدھیوں سدھیوں چلدیوں چلدیوں لوکی راہ گے نہیں بھل. ایک شخص نے یہ پڑھا بادشاہ متوجہ ہوا پھر کہتا ہے اسی شعر کو چینج کرتا ہے ویکھ او قبراں او پھل پے نے قبراں تے او پھل پے نے قبراں تے ویکھ او پھل پے نے قبراں تے تو بندیا اپنی موجاں کر دے تو اپنے بندیا موجاں کر دے وہ ساریاں خبراں وہ سب خبریں ہیں. پھر کہتا ہے تیسرا شعر دودھ پا پڑھیں سمجھے بھی ساتھ اس کو پھر پڑھ لیجیے گا قبراں تے پینے پھل بندیا تو کدھروں آیا تے کدھر گئے ہیں جل. پھر بھی بادشاہ ٹس سے مس نہیں ہوا غور کر رہا ہے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی زندگی آج بدلنا تھی نا. کہتا ہے قبراں تے یاد بھی رکھنی چاہیے بات کو یاد بھی رکھا کریں یہ باتیں ہمیں نہیں ہوا میں اڑا دیں اور یہ بات میں سنا کریں. قبراں تے پھل پے قبراں تے پھل پے ادھروں کوئی نہیں آیا اتھوں سارے رول گئے. پھر بھی سمجھ نہیں آئی اس کو پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئی پریشان ہو گیا چلا گیا بادشاہ. لیکن ذہن میں اس کے خیال کہا گیا یہ فقیر کیا بات کر رہا ہے سوچ میں پڑ گیا اس کی زندگی بدلنی تھی وہ رشتے پڑھائی وہاں پر چھوٹا مجھے دل اٹھا الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ سیدی تم پر پڑھے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ پھر پڑھ لیجیے پھر یہ تین چار تکرانے رول کی لوگ گئے نہیں رول خبراں تے پے نہیں پھل. اگلے دن بادشاہ غصے میں آیا نا جیسے فقیر نے یہ الٹی سیدھی تزمیم میں شعر پڑھنا شروع کیے نا تو اس نے اسے روک دیا کہا تو کل بھی شور کرتا رہا پھر آج شور کر رہا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ آج تک تو بچتا ہی کوئی نہیں آج تجھے وہ رستہ دکھائیں گے جو رستہ اللہ نے فقیروں کو دکھایا. پھر اس نے شعر پڑھا پھر اس نے شعر پڑھا اب وہ کچھ بادشاہ توجہ میں تھا تو نے شعر پڑھا او پیاں دسدیاں قبراں جنہاں تے پھل پے. کہتا اس بادشاہ سمجھ آ گئی کہتے آ گئی. کہتا کل تو بڑا تذبذب میں شکار تھا کہتا اب آسانی سے پڑھوں. کہتا ہے او پیاں دسدیاں قبراں جنہاں تے پھل پے ادھروں کوئی نہیں آیا ادھروں کوئی نہیں آیا کدے ادھروں لکھاں گئی. بادشاہ کی چیخ نکل گئی کہا پھر پڑھ. اس نے پھر شعر پڑھا کہتا ہے او پیاں دسدیاں قبراں جنہاں تے پھل پے ادھروں کوئی نہیں آیا ادھروں لکھاں گئی. پھر بادشاہ کو سمجھ آئی پھر بادشاہ وقت کا زمانے کا بہت بڑا ولی بن گیا. تو کیا تھا بادشاہ پہلے جانتا ضرور تھا رب کو لیکن پہچانتا نہیں تھا. تو بادشاہ پہ کہتا اپنی کتاب میں ترجمہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ مجھے راستہ اللہ تک ایک فقیر نے بتایا ہے. کوئی بات دل کو اچھی لگ جائے تو وہ اچھی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر اس نے کہہ دیا کہ خدا مل گیا. تو یہاں شاعر بھی یہ کہہ رہا ہے شاعر کہتا ہے تجھا میں رب دسدا نہیں پر ہر تھاں ہوئے کس دی مجال دل فقیرہ جڑا حجت کر کھلوے. جو ملے محبوب کی بارگاہ سے لے لینا چاہیے جو رب کی بارگاہ سے ملے لے لینا چاہیے. تیرے مانگنے میں خرابی ہو سکتی ہے اس کی عطا کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. اس کا عطا کرنا کرم ہی کرم ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات یہ شعر سمجھ آ گیا.
ظاہر وجود جو نظری آوے 153 ظاہر وجود جو نظری آوے رب دسے وچ کل رنگا عقل رکھ تو عقل والی سب ملے وچ رب سنگا ظاہر وجود ظاہری شکل و صورت جو نظری آوے جو نظر آ رہی ہے رب دسے وچ کل رنگا رب ہر رنگ میں موجود ہے کس دی مجال سوری سب رنگوں میں نظر آتا ہے عقل رکھ تو عقل والی عقل جو نا جو عقل مند سے عقل کہتے ہیں یعنی تو اپنی عقل مندوں والی رکھ سب ملے وچ رب سنگا سنگ کہتے ہیں ملا جلا جو وجود تجھے ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے ان سب رنگوں میں رب نظر آتا ہے اور اگر عقل تو رکھے عقل مندوں والی تو تجھے ہر سنگ میں رب کا سنگ ملے گا دیکھو ایک پھول لے لو ایک پھول لے لو اس کی کچھ پتیاں ہیں پتیوں کو دیکھو آپ ہاتھ میں رکھ کے توڑ لو ایک پتی کا رنگ دوسری پتی سے ملتا ہے ایسے کیسے اور بعض کا تو ایسے پھول بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک پھول میں 3 4 رنگ ہوتے ہیں تو یہاں شاعر کہتا ہے یہ سارے رنگ آپس میں دوست ہیں سنگی ہیں ان سب کی آپس میں محبت ہے تو پھر شاعر کہتا ہے کہ یہ دوستی کتنی عظیم ہے کہ سب اکٹھے ہیں رنگ سارے پھر شاعر کہتا ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو سنگی دوست بنانے والی ذات کتنی بڑی ہے ان کو سنگی دوست بنانے والی ذات کتنی بڑی ہے کہ دیکھیں پھول بھی ہے مختلف رنگ بھی ہیں پنکھڑیاں بھی ہیں ان کا وجود بھی اور خوشبو بھی ہے یہ 4 5 چیزیں اللہ تعالیٰ زمین سے پیدا کر رہا ہے سارے رنگ اللہ کے پائے جاتے ہیں پھولوں کے اندر درختوں کے اندر پھلوں کے اندر ہواؤں کے اندر مرغزاروں کے اندر چراگاہوں کے اندر پہاڑوں کے اندر غرض کے ہر چیز میں اس کا جلوہ ہے تو یہاں شاعر کہتا ہے یہ جو رنگ 2 2 1 اکٹھے ہیں نا یہ سارے سنگی ہیں آپس میں یہ سارے دوست ہیں اور اگر ان کی دوستی اتنی قریب ہے کہ ایک دوسرے کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو سوچو جس رب نے یہ رنگ بھرے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا جس رب نے یہ رنگ بھرے ہیں وہ رب کتنا بڑا ہوگا کتنی حکمت ہے اس کے پاس کیسی ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس کہ اس نے کہنا ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے اور پھر اگلی لائن میں شاعر کہتا ہے عقل رکھ تو عقل والی عقل رکھ تو عقل والی عقل مند کو کہتے ہیں ایک تو عقل مند کو عقل مند کہتے ہیں لیکن جو اس عقل مند کی سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا اسے حصے عقلی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حصے عقلی یعنی اس کے اندر وہ حصہ ہے عقل والی وہ چیز کو محسوس کرتا ہے عقل مندی کی بات کرتا ہے عقل مندی کی بات کرتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تدبر کرتا ہے رب کی باتوں کو بنائی ہوئی باتوں کو پیار سے دیکھتا ہے محبت سے کہتا ہے اور کہتا ہے سب سے پیار کرو اور جب اس کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں نا وہ بے بس ہوتا ہے نا صوفی صاحب تو کہتا ہے سب سے پیار کرو سب سے پیار کرو سب سے پیار کرو کیونکہ روئے زمین پر سارے ہی مہمان ہیں اور مہمان کی قدر کرتا ہے یہ ہے عقل یہ ہے عقل مند وہ نہیں ہے جو گر کے سنبھلے بلکہ عقل مند وہ ہے جو دوسرے کو گرتا دیکھے اور خود سمجھ جائے تو یہاں پر عقل کی بات ہو رہی ہے یہ عقل اس کی کیفیت کا نام ہے عقل مند تو عقل مند کی کیٹیگری ہے لیکن جو اس کے اندر پائی جانے والی صلاحیت ہے نا اسے عقلیت کہتے ہیں عین والی الف والی نہیں اس سے عقلی کہتے ہیں یعنی اس کے اندر عقل ہے اس کیفیت کا نام اس فیصلے کا نام عقل ہے اس فیصلے کا نام عقل ہے اور رب ملے سب سنگا پھر سنگی کی بات آ گئی یہ جو رب ہے نا رنگ جو ہے نا رنگ آپس میں جو سنگی ہے دوست ہیں یہ رب کی ذات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں سنگی بنانے والی ذات کتنی بڑی ہے ہمیں دوست بنانے والی ذات کتنی بڑی ہے ہم سب کو یکجا ایک مقام پر اکٹھا کرنے والی ذات کتنی بڑی ہے شعر نمبر 154 کلیوں روساں بڑا مزے کا شعر ہے
कलियों रोसा रब मनेसा अर्ज करेसा गलेरी कुल जवानी नावे दितड़ी हुण सुन अरज तू मेरी हुण सुन अरज तू मेरी कलियों रोसा अकेले रहूंगा मैं रब मनेसा रब को मैं मना लूंगा अर्ज करेसा गलेरी अर्ज करूंगा ज्यादा गलेरी कहते हैं ज्यादा कुल जवानी नामे दितड़ी पूरी जवानी नाम लगा दी महबूब की हुण सुन अरज तू मेरी हुण सुन अरज तू मेरी अब मेरी पुकार सुन लो अकेला बैठ के रहूंगा रब को मना लूंगा और अपनी अर्ज या अपनी गुजारिशात बहुत ज्यादा करूंगा कुल जवानी मैंने उसका नाम दे दी उसके महबूब के नाम कर दी उसके नाम कर दी हुण सुन अरज तो मेरी अब तो मेरी बात सुन अब मेरी बात सुन अल्लाह अकबर ये शेर बड़ा खास है जी समझने वाला है गौर करने वाला है दुरूद पाक पढ़ लीजिए औलिया कराम की शान अगर आप देखिए ना तो दिए की बात आगे और से नीचे बैठकर अल्लाह की राह में अल्लाह अपने महबूब बंदे को एक एक करके बुलाता है जिसे अता करना होता है जिसे नवाजना होता है जिसे देना होता है तो यहाँ शायर कहते हैं कलियों रोसों तो यहाँ बात समझने वाली है कि उसे राजी करने के लिए तुम्हारा रोना जरूरी है शायर कहते हैं मैं कलियों रोसा रब मने से मैं अकेला रो लूंगा मुझे पता है मुझसे वो राजी हो जाएगा मैं उसे राजी कर लूंगा अर्ज करे संग लेरी अर्ज करे संग लेरी बहुत ज्यादा गुजारिशात करूंगा बहुत ज्यादा रोऊंगा कभी उसकी बारगाह में उठूंगा बैठूंगा चीखूंगा चिल्लाऊंगा उसे मेरी बात सुननी पड़ेगी कुल जवानी नामे दितड़ी मैंने भी तो रब को कुछ दिया है ना शायर कहता है मैंने भी तो रब को कुछ दिया है वो तो इंसाफ करने वाला है फिर क्या मौला बोलेगा इतनी जिंदगी बंदे ने दे दी मुझे तो बंदे तो चाहता क्या है बंदा कहता है बस खाली मेरी अर्ज पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ एक अर्ज सुनाने के लिए हाँ मालिक पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ एक अर्ज सुनाने के लिए अच्छा क्या अर्ज है तेरी शायर कहता है मेरे मालिक मुझे अपनी जवानी जाने का जवानी ढलने का कोई सदमा नहीं है कोई गम नहीं है कब जवान हुआ गरजदार आवाज थी खूबसूरत सडवल जिस्म था हरी भरी जवानी थी रंग रोगन था आवाज में मुतासरियत का पहलू था अब बूढ़ा हो गया बोला तू देख मैं बूढ़ा हुआ कैसे तू मेरी दिलचस्पियां देख मैंने अपनी जवानी तुझे दे दी तेरे महबूब को दे दी मालिक तू मेरे सफेद बालों को देख मोला और कोई नहीं तू तो गवाह है ने बाल मैंने किस रंग में रहकर सफेद किए यहाँ पर एक रवायत में मेरी आंखों से गुजरी जिसने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया कहते हैं मदीना शरीफ में पुराने जमानों में एक रकासा थी तवाइफ थी जिसकी आवाज बड़ी सुरीली थी और अपनी आवाज का जादू जगाकर लोगों के दिलों को मोह लिया करती थी काफी वक्त उसने गाया बूढ़ी हो गई अब उसकी आवाज के अंदर वो खनखनाहट ना रही उसकी आवाज में वो कशिश ना रही अब उसको कोई गीत सुनता ही नहीं था उसकी बात को सुनता ही नहीं था अपने जमाने की अरूज पर जिंदगी गुजारने वाली वो रकासा जिसकी आवाज भद्दी हो गई और बदनुमा उसका चेहरा हो गया तो उसे पता चल गया कि मेरा गाया तो कोई सुनता ही नहीं है तो उसने किसी से सुन रखा था यहां पर एक कब्र पाक है कब्र पाक है
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے دوستوں کی، صدیق اکبر کی، تو وہ چلی گئی اور جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی آواز اچھی تھی، لوگ سنا کرتے تھے، داد ملا کرتی تھی، خیرات ملا کرتی تھی، اے میرے مالک میں تو بوڑھی ہو گئی، اب مجھے کوئی سنتا نہیں، میری طرف کوئی متوجہ نہیں آتا، جوانی کی بہاریں میں نے کھو دی، میری زندگی میں وہ کشش نہیں رہی، تو مالک اب تو میں بیکار ہو گئی ہوں۔ یہ ساری بات عمر فاروق سن رہے تھے، وہ رو رہی تھی، مالک میری آواز نہیں ہے، اب مجھے وہ جوانی کے لمحوں کی طرح کوئی پسند نہیں کرتا، مولا مجھ پر کرم کر، زندگی گوا دی، جوانی گوا دی، اب تیری بارگاہ میں آئی ہوں، مجھے معاف فرما۔ میری آواز میں وہ سوز و گداز تھے۔ حضرت عمر فاروق جھاڑیوں میں رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کتنے ہیں اچھے وہ لوگ جو وقت پر اپنے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جن کی جوانیاں حضور کی محبت میں گزر گئی۔ جو دن رات صبح و شام رات ہر ویلے اپنے محبوب کی باتیں کرتے رہے، انہیں اور کوئی چیز اچھی لگتی ہی نہیں، جب بات کرتے ہیں اپنے محبوب کی محبت ہی کرتے ہیں، انہیں اور کوئی بات آتی نہیں ہے۔ کوئی بات ہو یار کی بات لے بیٹھتے ہیں، کبھی یار کی زلفوں کی بات کرتے ہیں، کبھی یار کے جلووں کی بات کرتے ہیں، کبھی کیا بات کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں خالد صاحب وہ نوجوان جو بوڑھے ہو گئے ان کا ذکر کرتے کرتے۔ پھر شاعر کہتا ہے مولا میں کچھ بھی نہیں چاہتا، یہاں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا، جوانی ایک بار ملتی ہے مولا ڈھل گئی ڈھلنے دے۔ لیکن کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ جوانی حضور کے نام لگی، یہ بڑھاپا جو سفید بال داڑھی میں آ گئے، سروں میں آ گئے، دیکھنا پڑے گا کہ اس نے ماضی کیسے گزارا ہے۔ تو اے میرے محبوب، اے میرے مالک، تو مجھ پر کرم کر۔ پھر رب کہتا ہے کہ تجھے چاہیے کیا؟ وہ تو کرم کرنے والا ہے، اے بندے تجھے چاہیے کیا؟ وہ شخص کہتا ہے میرے مالک تجھے دیت کا قانون تو آتا ہی ہوگا۔ آتا ہے، مولا مجھے اپنے محبوب کی دید کرا دے۔ اور شاید تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جی، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان ان کا نام ہے، حضور کے دربار سے اٹھتے نہیں تھے، ہر ویلے دربار میں بیٹھے رہتے تھے، کسی کام کے لیے جاتے نا تو دوڑتے واپس دربار میں آ جاتے، سانس چڑھا ہوتا۔ ابو ہریرہ کہتے اے سبحان کیا ہوا؟ آپ کو اتنی سانس چڑھی ہوئی ہے؟ تو وہ کہتے کہ کسی کام سے گیا تھا اور بھاگ کے واپس آیا ہوں، اس خوف سے کہ ایسا نہ میں در مصطفیٰ سے دور ہو جاؤں، مجھے موت آ جائے اور میں محبت سے نکل کے مر جاؤں۔ اب یہ بات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے بلا لیا، سبحان آپ کی آنکھوں میں یہ جو آنسو ہیں ان کے پیچھے کیا راز ہے؟ حضرت سبحان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جانتے ہیں نا؟ کہاں جانتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ روزے قیامت بھی جان رکھیے گا، میں غریب مسکین ماتڑ، میری کیا جرت ہے، آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ، یا رسول اللہ رش بہت ہوگی روزے قیامت، کیا آپ مجھے پہچان لیں گے؟ کیا مجھے پہچان لیں گے روزے قیامت؟ جس طرح دنیا میں مجھ سے پیار کرتے ہیں حضور، میں باپ کے دربار سے دور نہیں جا سکتا، مجھے فکر لاحق ہوتی ہے میں کہ فوت نہ ہو جاؤں، بھاگ کے آپ کے دربار میں آتا۔ تو یا رسول اللہ آپ تو اتنی بڑی بلند شان والے ہیں، میں گناہگار جیسا بھی ہوں، حضور کیا آپ مجھے پہچان لیں گے؟ روزے قیامت آپ مجھے پہچان لیں گے؟ حضور نے تبسم فرمایا، سینے سے لگا لیا، ہاں
ہم اپنے ہر غلام کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی اور مانتے بھی ہیں۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے گیا وہ گیا، لیکن مالک مجھے روزے قیامت پہچان لینا، اے میرے محبوب مجھے روزے قیامت پہچان لینا۔ آخری شعر، رو رو اکھیاں کرن گزارش من جا سونیاں سامل یارا، میں بختاں ماری وچ مصیبت تو بخشی بخشن ہارا۔ آج کی کلاس کا آخری شعر 155۔ رو رو اکھیاں کرن گزارش، کبھی آنکھوں کو گزارش کرتے دیکھا ہے؟ آنکھیں رو رو کر عرض کرتی ہیں، آنکھیں باتیں کرتی ہیں، من جا سونیا سانول یارا، اے میرے یار مان جا، اے میرے شہنشاہ مان جا، میں بختاں ماری وچ مصیبت، میں مصیبتوں کی ماری ہوئی ہوں، تو بخشی بخشن ہارا، اے بخشنے والے تو بخش دے، میرے مالک مجھے بخش دینا۔ رو رو اکھیاں کرن گزارش، آنکھوں کی زبان صرف میرا خدا جانتا، دنیا والے آنکھوں کی زبان نہیں سمجھتے، یہ آنکھوں میں کیا ہے یہ میرا مالک ہی جانتا ہے، یہ زبان میرے خدا کو اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آتی ہے، اس زبان کی باتیں وہی سمجھتے ہیں۔ دنیا کے سامنے روتے ہیں رسوائی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بڑھائی ہے، کریم آقا کی بارگاہ میں بڑھائی ہے۔ تو شاید کہتا ہے کہ رو رو کے جو آنکھیں ہیں یہ عرض کر رہی ہے کہ سونیا سانول یارا مان جا۔ جب بندے کو بہت اندر محبت یا کیفیت ہونا تو صوفی اسلام علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے رب سے گزارش نہ کر سکو، باتیں نہ کر سکو، تمہیں الفاظ کا انتخاب نہ ملے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں رو لیا کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں رو لیا کرو۔ یہ وہ زبان ہے جو صرف میرا خدا سمجھتا ہے اور ٹھیک ٹھیک سمجھتا ہے۔ دیکھیں جب بندہ محبت کی بات کرنا چاہے تو جو محبت کرنے والے ہیں نا صوفی صاحب، ان کو یہ گلہ ہی رہتا ہے، یہ خدشہ ہی رہتا ہے کہ شاید یہ الفاظ درست ہیں محبت اظہار کے لیے، یہ درست ہے، یہ درست ہے۔ تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو بات ختم کر دی، فرمایا کہ بس رو لیا کرو، وہی ساری گفتگو ہے، وہی ساری گفتگو ہے، کیونکہ رب کی شان ہے، رب خاموشی کی زبان بولتا ہے، رب خاموشی کی زبان بولتا ہے، اور باقی سب شور شرابہ ہے، باقی سب شور شرابہ ہے، وہ خاموشی کی زبان سمجھتا ہے۔ تو آنکھیں گزارش کر رہی ہیں کہ من جا سانول یارا، مان لو میرے خدا میرے مصطفیٰ مان جائیں، میں بختہ ماری، میں مصیبتوں کا مارا، اس طرح محبت آپ سے نہیں کر سکا جس طرح حق تھا، میرے ساتھ مجبوریوں کی زنجیر تھی، میرے ساتھ زمانے کے ستم تھے، دل تو بہت چاہتا تھا یا رسول اللہ آپ سے پیار کروں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے آپ کی یاد میں رویا ہوں، دل تو چاہتا تھا کہ ایسی محبت کروں کہ لازوال ہو جائے، ایسی محبت کروں کہ بات بن جائے، میرا اندر راضی ہو جائے، لیکن میرے مالک ہے یا رسول اللہ میں نہیں کر سکا، اپنی کمزور صحت کی وجہ سے، اپنی دنیا کی حرص کی وجہ سے میں نہیں کر سکا، میں اس طرح محبت نہیں کر سکا، میں بہت بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا محبت کے، لیکن اس طرح محبت نہیں کر سکا، بہت بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا میں، لوگ مجھے تیرا سمجھتے تھے، مجھے لوگ نیک سمجھتے تھے، میں بہت بڑے بڑے دعوے کرتا، یا رسول اللہ اے میرے مالک میں اس طرح محبت نہیں کر سکا، جس طرح میں بولا کرتا تھا، جس طرح میں کہا کرتا تھا ایسے کرتا نہیں تھا، میں صرف بولا کرتا تھا، لیکن بخشی بخشن ہارا، تو میرے اس بولنے کی لاج رکھ لینا اور مجھے معاف کر دینا، مجھے بخش دینا، میں اس طرح تجھ سے محبت نہ کر سکا جس طرح کہا کرتا تھا، میں تجھ سے اس طرح محبت نہ کر سکا جس طرح لوگ مجھے سمجھتے تھے، میرے مالک میرے خدا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس دھوکے کو معاف کرنا، بخشی بخشن آ رہا، اے میرے بخشنے والے مجھے معاف کرنا، میرے مالک مجھے معاف کرنا، میں جو کہتا تھا ویسا رہا نہیں، میں جو کہا کرتا تھا میں نے ویسا بننے کی کوشش ہی نہیں کی، اے مالک میں نے نقل کی ہے، اے میرے مالک میں نے نقل کی ہے، لیکن میں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، صحت کی خرابی کی وجہ سے اور دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں، انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا، میں تو بہت کچھ چاہتا تھا کہ میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں،
لیکن نہیں کر سکا تو بخشن ہارا، رو رو کھیاں کرن گزارش، رو رو کھیاں رو رو یکیاں کرن گزارش، من جا سونیا سول یارا، میں بختہ ماری ویچ مصیبت، تو بخشی بخشن ہارا، گلیوں روساں گلیوں روساں رب منے عرض کرے سا گلیری، کھل جوانی ناویں دتڑی، ہن سن عرض تو میری، مالک میری عرض سن لے، میری باتیں سن لے۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا روحانی وجدانی محبوب محب پر مبنی آج کا درس۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے، ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں، ہمیں بہت باتیں نہ کرنی پڑے، ہماری خاموشی میں وہ کمال آ جائے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔